سورہ رحمان۔ نام، پہلے ہی لفظ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے جو لفظ الرحمن سے شروع ہوتی ہے۔ تاہم اس نام کو سورت کے مضامین سے بھی گہری مناسبت ہے، کیونکہ اس میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے مظاہر و ثمرات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ زمانہ نزول، علماء تفسیر بالعموم اس سورت کو مکی قرار دیتے ہیں، اگرچہ بعض روایات میں حضرت عبداللہ بن عباس اور اکرمہ اور قتادہ سے یہ قول منقول ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، لیکن اول تو انہی بزرگوں سے بعض دوسری روایات اس کے خلاف بھی منقول ہوئی ہیں۔ دوسرے، اس کا مضمون مدنی صورتوں کی بنسبت مکی صورتوں سے زیادہ مشابہ ہے، بلکہ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ مکہ کے بھی ابتدائی دور کی معلوم ہوتی ہے، اور مزید برآں متعدد معتبر روایات سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ ہی میں ہجرت سے کئی سال قبل نازل ہوئی تھی۔ مسند احمد میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم میں خانہ کعبہ کے اس گوشے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے دیکھا جس میں حجر اسود نصب ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ ابھی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو کا فرمان الہی نازل نہیں ہوا تھا۔ مشرکین اس نماز میں آپ کی زبان سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے الفاظ سن رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورت سورہ ہجر سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ البزار، ابن جریر، ابن المنذر، دارقطنی فی الافراد، ابن مردویہ اور الخطیب فی التاریخ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان خود تلاوت فرمائی یا آپ کے سامنے یہ سورت پڑھی گئی۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تم سے ویسا اچھا جواب نہیں سن رہا جیسا جنوں نے اپنے رب کو دیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، وہ کیا جواب تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو جن اس کے جواب میں کہتے جاتے تھے کہ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِ رَبِّنَا تُكَذِّب، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون ترمذی، حاکم اور حافظ ابو بکر بزار نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے۔ ان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب لوگ سورہ رحمان کو سن کر خاموش رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ سورت اس رات جنوں کو سنائی تھی جس میں وہ قرآن سننے کے لیے جمع ہوئے تھے، وہ اس کا جواب تم سے بہتر دے رہے تھے۔ جب میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر پہنچتا کہ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ اس کے جواب میں کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، حمد تیرے ہی لیے ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ سورہ احقاف آیات 29 سے 32 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جنوں کے قرآن سننے کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سورہ رحمان تلاوت فرما رہے تھے۔
یہ 10 نبوی کا واقعہ ہے جب آپ سفر طائف سے واپسی پر نخلا میں کچھ مدت ٹھہرے تھے۔ اگرچہ بعض دوسری روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا کہ جن آپ سے قرآن سن رہے ہیں، بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی کہ وہ آپ کی تلاوت سن رہے تھے۔ لیکن یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنوں کی سماعت قرآن پر مطلع فرمایا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو یہ اطلاع بھی دے دی ہو کہ سورہ رحمان سنتے وقت وہ اس کا کیا جواب دیتے جا رہے تھے۔ ان روایات سے تو صرف اسی قدر معلوم ہوتا ہے کہ سورہ رحمان سورہ ہجر اور سورہ احقاف سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ ابن اسحاق حضرت عروہ بن زبیر سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز صحابہ کرام نے آپس میں کہا کہ قریش نے کبھی کسی کو اعلانیہ بآواز بلند قرآن پڑھتے نہیں سنا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو ایک دفعہ ان کو یہ کلام پاک سنا ڈالے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، میں یہ کام کرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا، ہمیں ڈر ہے کہ وہ تم پر زیادتی کریں گے۔ ہمارے خیال میں کسی ایسے شخص کو یہ کام کرنا چاہیے جس کا خاندان زبردست ہو، تاکہ اگر قریش کے لوگ اس پر دست درازی کریں تو اس کے خاندان والے اس کی حمایت پر اٹھ کھڑے ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، مجھے یہ کام کر ڈالنے دو، میرا محافظ اللہ ہے۔ پھر وہ دن چڑھے حرم میں پہنچے، جبکہ قریش کے سردار وہاں اپنی اپنی مجالس میں بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ نے مقام ابراہیم پر پہنچ کر پورے زور سے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ قریش کے لوگ پہلے تو سوچتے رہے کہ عبداللہ کیا کر رہے ہیں، پھر جب انہیں پتہ چلا کہ یہ وہ کلام ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے کلام کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، تو وہ ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تھپڑ مارنے لگے۔ مگر حضرت عبداللہ نے پرواہ نہ کی، پٹتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے، جب تک ان کے دم میں دم رہا، قرآن سنائے چلے گئے۔ آخر کار جب وہ اپنا سوجا ہوا منہ لے کر پلٹے تو ساتھیوں نے کہا، ہمیں اسی چیز کا ڈر تھا۔ انہوں نے جواب دیا، آج سے بڑھ کر یہ خدا کے دشمن میرے لیے کبھی ہلکے نہ تھے، تم کہو تو کل پھر انہیں قرآن سناؤں؟ سب نے کہا، بس اتنا ہی کافی ہے، جو کچھ وہ نہیں سننا چاہتے تھے وہ تم نے انہیں سنا دیا۔ سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 336۔ موضوع اور مضمون: قرآن کی یہ ایک ہی صورت ہے جس میں انسان کے ساتھ زمین کی دوسری با اختیار مخلوق یعنی جنوں کو بھی براہ راست خطاب کیا گیا ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات، اس کے بے حد و حساب احسانات، اس کے مقابلے میں ان کی عاجزی اور بے بسی، اور اس کے حضور ان کی جواب دہی کا احساس دلا کر اس کی نافرمانی کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے، اور فرما برداری کے بہترین نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ایسی تصریحات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جن بھی ایک ذی اختیار اور جواب دہ مخلوق ہیں، جنہیں کفر و ایمان اور طاعت و عصیان کی آزادی بخشی گئی ہے، اور ان میں بھی انسانوں ہی کی طرح کافر، مومن اور مطیع و سرکش پائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی ایسے گروہ موجود ہیں
جو انبیاء علیہم السلام اور کتب آسمانی پر ایمان لائے ہیں، لیکن یہ سورت اس امر کی قطعی صراحت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی دعوت جن و انس دونوں کے لیے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ سورت کے آغاز میں تو خطاب کا رخ انسانوں کی طرف ہی ہے، کیونکہ زمین کی خلافت انہی کو حاصل ہے۔ خدا کے رسول انہی میں سے آئے ہیں اور خدا کی کتابیں انہی کی زبانوں میں نازل کی گئی ہیں۔ لیکن آگے چل کر آیت 13 سے انسان اور جن دونوں کو یکساں مخاطب کیا گیا ہے اور ایک ہی دعوت دونوں کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ سورت کے مضامین چھوٹے چھوٹے فقروں میں ایک خاص ترتیب سے ارشاد ہوئے ہیں۔ آیت 1 سے 4 تک یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ اس قرآن کی تعلیم اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور یہ عین اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اس تعلیم سے نوع انسانی کی ہدایت کا سامان کرے، کیونکہ انسان کو ایک ذی عقل و شعور مخلوق کی حیثیت سے اسی نے پیدا کیا ہے۔ آیت 5 اور 6 میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالی کی فرما روائی میں چل رہا ہے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تابع فرمان ہے۔ یہاں کوئی دوسرا نہیں ہے جس کی خدائی چل رہی ہو۔ آیت 7 سے 9 میں ایک دوسری اہم حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو ٹھیک ٹھیک توازن کے ساتھ عدل پر قائم کیا ہے، اور اس نظام کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس میں رہنے والے اپنے حدود اختیار میں بھی عدل ہی پر قائم ہوں اور توازن نہ بگاڑیں۔ آیت 10 سے 25 تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب و کمالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ان نعمتوں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں جن سے انسان اور جن متمتع ہو رہے ہیں۔ آیت 26 سے 30 تک انسان اور جن دونوں کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ اس کائنات میں ایک خدا کے سوا کوئی غیر فانی اور لا زوال نہیں ہے، اور چھوٹے سے بڑے تک کوئی موجود ایسا نہیں ہے جو اپنے وجود اور ضروریات وجود کے لیے خدا کا محتاج نہ ہو۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک شب و روز جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی کار فرمائی سے ہو رہا ہے۔ آیت 31 سے 36 تک ان دونوں گروہوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم سے باز پرس کی جائے گی۔ اس باز پرس سے بچ کر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ خدا کی خدائی تمہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اس سے نکل کر بھاگ جانا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اگر تم اس گھمنڈ میں مبتلا ہو کہ اس سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو۔ آیت 37 اور 38 میں بتایا گیا ہے کہ یہ باز پرس قیامت کے روز ہونے والی ہے۔ آیت 39 سے 45 تک ان مجرم انسانوں اور جنوں کا انجام بتایا گیا ہے جو دنیا میں اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے رہے ہیں، اور آیت 46 سے آخر سورت تک تفصیل کے ساتھ وہ انعامات بیان کیے گئے ہیں جو آخرت میں ان انسانوں اور جنوں کو عطا کیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی کی زندگی بسر کی ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے کام کیا ہے کہ ہمیں ایک روز اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ پوری تقریر خطابت کی زبان میں ہے، ایک پرجوش اور نہایت بلیغ خطبہ ہے جس کے دوران میں اللہ تعالی کی قدرت کے
ایک ایک عجوبے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک ایک نعمت اور اس کی سلطانی اور قہاری کے مظاہر میں سے ایک ایک مظہر اور اس کی جزا و سزا کی تفصیلات میں سے ایک ایک چیز کو بیان کر کے بار بار جن و انس سے سوال کیا گیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آگے چل کر ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ آلا ایک وسیع المعنی لفظ ہے جس کو اس خطبے میں مختلف مواقعوں پر مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، اور جن و انس سے یہ سوال ہر جگہ موقع و محل کے لحاظ سے اپنا ایک خاص مفہوم رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہایت مہربان خدا نے علم القرآن، اس قرآن کی تعلیم دی ہے۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ یعنی تابع فرمان ہیں، اللہ کے حکم سے بال برابر سرتابی نہیں کر سکتے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ قریب قریب تمام مفسرین نے یہاں میزان سے مراد عدل لیا ہے، اور میزان قائم کرنے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو عدل پر قائم کیا ہے۔ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ یعنی چونکہ تم ایک متوازن کائنات میں رہتے ہو جس کا سارا نظام عدل پر قائم کیا گیا ہے، اس لیے تمہیں بھی عدل پر قائم ہونا چاہیے۔ جس دائرے میں تمہیں اختیار دیا گیا ہے اس میں اگر تم بے انصافی کرو گے تو یہ فطرت کائنات سے تمہاری بغاوت ہوگی۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں۔ کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اصل میں لفظ اعلیٰ استعمال ہوا ہے جسے آگے کی آیات میں بار بار دہرایا گیا ہے،
اور ہم نے مختلف مقامات پر اس کا مفہوم مختلف الفاظ میں ادا کیا ہے۔ اس کے معنی نعمتوں کے بھی ہیں، کمالات قدرت کے بھی اور اوصاف حمیدہ کے بھی۔ ہر مقام پر اس کا وہ مفہوم لیا جائے گا جو سیاق و سباق سے مناسبت رکھتا ہے۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین ورب المغربین، دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے۔ دو مشرقوں اور دو مغربوں سے مراد جاڑے کے چھوٹے سے چھوٹے دن اور گرمی کے بڑے سے بڑے دن کے مشرق و مغرب بھی ہو سکتے ہیں، اور زمین کے دونوں نصف کروں کے مشرق و مغرب بھی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، بینہما برزخ لا یبغیان، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے۔ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھائے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ یعنی ہر وقت اس کارگاہ عالم میں
اس کی کار فرمائی کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے، اور وہ بے حد و حساب چیزیں نئی سے نئی وضع اور شکل اور اوصاف کے ساتھ پیدا کر رہا ہے۔ اس کی دنیا کبھی ایک حال پر نہیں رہتی، ہر لمحہ اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں، اور اس کا خالق ہر بار اسے ایک نئی صورت سے ترتیب دیتا ہے جو پچھلی تمام صورتوں سے مختلف ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے زمین کے بوجھو۔ اصل میں لفظ ثقلان استعمال ہوا ہے۔ ثقل اس بار کو کہتے ہیں جو سواری پر لدا ہوا ہو۔ ثقلان کا لفظی ترجمہ ہوگا دو لدے ہوئے بوجھ۔ اس جگہ یہ لفظ جن و انس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں زمین پر لدے ہوئے ہیں، اور چونکہ خطاب ان جنوں اور انسانوں سے ہو رہا ہے جو اپنے رب کی اطاعت و بندگی سے منحرف ہیں، اس لیے ان کو اے زمین کے بوجھوں کہہ کر خطاب فرمایا گیا ہے۔ گویا خالق اپنی مخلوق کے ان دونوں نالائق گروہوں سے فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگو جو میری زمین پر بار بنے ہوئے ہو، ان قریب میں تمہاری خبر لینے کے لیے فارغ ہوا جاتا ہوں۔ ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ایسا مشغول ہے کہ اسے ان نافرمانوں سے باز پرس کرنے کی فرصت نہیں ملتی، بلکہ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اوقات نامہ مقرر کر رکھا ہے جس کے مطابق ابھی انسانوں اور جنوں سے آخری باز پرس کرنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ زمین اور آسمانوں سے مراد ہے کائنات، یا با الفاظ دیگر خدا کی خدائی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی گرفت سے بچ نکلنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ جس باز پرس کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے اس کا وقت آنے پر تم خواہ کسی جگہ بھی ہو بہرحال پکڑ لائے جاؤ گے۔ اس سے بچنے کے لیے تمہیں اللہ کی خدائی سے بھاگ نکلنا ہوگا، اور اس کی طاقت تم میں نہیں ہے۔ اگر ایسا گھمنڈ تم اپنے دل میں رکھتے ہو تو اپنا زور لگا کر دیکھ لو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ فَإِذَا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا؟ آسمان کے پھٹنے سے مراد ہے بندش افلاک کا کھل جانا، نظام عالم کا درہم برہم ہو جانا، ستاروں اور سیاروں کا بکھر جانا، اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ، اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، دو باغ ہیں۔ یعنی جس نے دنیا میں خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کی ہو اور یہ سمجھتے ہوئے کام کیا ہو کہ ایک روز مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، دونوں باغوں میں دو چشمے رواں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟
فيهما من كل فاكهة زوجان دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں باغوں کے پھلوں کی شان نرالی ہوگی۔ ایک باغ میں جائے گا تو ایک شان کے پھل اس کی ڈالیوں میں لدے ہوئے ہوں گے، دوسرے باغ میں جائے گا تو اس کے پھلوں کی شان کچھ اور ہی ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہر باغ میں ایک قسم کے پھل معروف ہوں گے جن سے وہ دنیا میں بھی آشنا تھا، خواہ مزے میں وہ دنیا کے پھلوں سے کتنے ہی فائق ہوں، اور دوسری قسم کے پھل نادر ہوں گے جو دنیا میں کبھی اس کے خواب و خیال میں بھی نہ آئے تھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جس کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی۔ یہ عورت کی اصل خوبی ہے کہ وہ بے شرم اور بے باک نہ ہو، بلکہ نظر میں حیا رکھتی ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے درمیان عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کے حسن و جمال کی نہیں بلکہ ان کی حیاداری اور عفت معابی کی تعریف فرمائی ہے۔ حسین عورتیں تو مخلوط کلبوں اور فلمی نگار خانوں میں جمع ہو جاتی ہیں، اور حسن و جمال کے مقابلوں میں تو چھانٹ چھانٹ کر ایک سے ایک حسین عورت لائی جاتی ہے، مگر بدذوق اور بدقوارہ آدمی ہی ان میں دلچسپی لے سکتا ہے۔ کسی شریف آدمی کو وہ حسن اپیل نہیں کر سکتا جو ہر بد نظر کو دعوت نظارہ دے اور ہر آغوش کی زینت بننے کے لیے تیار ہو۔ جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں نیک انسانوں کی طرح نیک جن بھی داخل ہوں گے۔ انسانوں کے لیے انسان عورتیں ہوں گی اور جنوں کے لیے جن عورتیں، اور خدا کی قدرت سے وہ سب کنواری بنا دی جائیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے جن و انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا
تم انکار کرو گے۔ ومن دونهما جنتان، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے۔ غالباً پہلے دو باغ قیام گاہ ہوں گے اور دوسرے دو باغ تفریح گاہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان، گھنے سرسبز و شاداب باغ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں۔ خیموں سے مراد غالباً اس طرح کے خیمے ہیں جیسے امراء اور رؤساء کے لیے سیرگاہوں میں لگائے جاتے ہیں۔ ان سیرگاہوں میں جگہ جگہ خیمے لگے ہوں گے جن میں حوریں ان کے لیے لطف و لذت کا سامان فراہم کریں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔